اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کے منہ نہیں لگتی تھی، اس کو پسند نہیں کرتی تھی، اور وہ شخص اپنی بیوی کا عاشق تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہی نہیں کہ مرد اپنی بیوی کو باتیں سناتا تھا یا اس کے ساتھ برا تھا، بلکہ وہ تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر پھر بھی اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، شوہر نے بھی کوئی جملہ کہا، بس اس کی بیوی ناراض ہو کر چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ شوہر نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ اس کی بیوی چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ شخص بیچارہ پریشان ہوا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بولے، مگر وہ بولتی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہ کے دروازے جھانکنا شروع کیے، ان سے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر تمہاری بیوی نہ بولی اور چپ رہی تو طلاق پڑ جائے گی، یہ تو تیری طرف سے شرط ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ جا کر اپنی بیوی کی خوشامد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح کوشش کرو کہ وہ بولے، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی تیری بیوی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ شخص سب کے پاس گیا، سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ وہ وہاں کا ہر بادشاہ تھا، گہری سوچ اور پریشان میں بیٹھ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت، واقعہ یہ ہے کہ میں نے بیوی سے کہا کہ تو اگر صبح صادق سے پہلے نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہیں۔ اب وہ مطمئن ہو کر آ گیا۔ فقہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر طعن شروع کر دیا کہ امام ابو حنیفہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں، یہ ایک سرے کام ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ صبح صادق سے پہلے جب فجر کی اذان کو آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا تو مسجد میں جا کر زور زور سے اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھ گئی کہ صبح صادق ہو گئی ہے، بس وہ بول پڑی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ صبح صادق ہو گئی ہے، میں متعلقہ ہو گئی ہوں، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ صبح صادق نہیں ہوئی تھی، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ بھی ہیں اور مدبر بھی۔ یوں اس شخص کی طلاق بھی نہیں ہوئی اور اس کی بیوی بھی بول پڑی۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اس محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر کے مالک کو پکڑا اور اس سے زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھیں یا تو بیوی، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے یہ حلف اٹھایا ہے کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہ بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت، اگر میں نے یہ بات کہی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہو تو۔ اس نے کہا کہ حضرت، چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو میری بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو میری بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مطمئن رہیں،
بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو ہی پتہ بتلائے گا چوروں کا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہ پریشان ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس مسجد میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، ایک طرف امام ابو حنیفہ خود بیٹھ گئے اور دوسری طرف اس شخص کو بٹھا دیا جس کے گھر میں چوری ہوئی تھی، اور فرمایا مسجد سے ایک ایک آدمی باہر نکلے گا، اگر ان میں سے کوئی چور نہ ہوا اس کے متعلق کہتے جانا کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق وہ شخص بولتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے اور یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلے تو وہ شخص خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ سارے چور مطمئن ہو گئے کہ باقی سب چور ہیں اور ہم نہیں۔ اس طرح اس شخص نے چوروں کا پتہ بھی بتلایا اور بلا بتلائے چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو بک چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔